السلام علیکم، میں حسن رضا ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک بننے کی بنیادی وجوہات کی سیریز کی یہ آخری قسط لے کر حاضر خدمت ہوں۔ توقیر انصاری صاحب کی 2 ویب سائٹس isdirainigod.com اور thinkallah.com کو ضرور وزٹ کریں، اور اگر آپ نے اس سیریز کی پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی، ان ویڈیوز کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں، جیسا کہ ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ریسرچ سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کو بنے ہوئے زیلینز سال ہو گئے ہیں، اس وقت بھی کائناتوں اور ڈائناسورس کو بنانے والا اللہ ہی تھا، اور آج بھی ہر چھوٹی بڑی چیزیں بنانے والا بھی اللہ ہی ہے، اور فیوچر میں بھی اللہ ہی بنانے والا ہوگا۔ اس وقت بھی کون سی سائنس اور ٹیکنالوجی تھی؟ نہ کسی انسان کا وجود تھا۔ پھر لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اصل سپریم خدا اللہ نے اس کائنات کو بغیر کسی مدد کے بنایا ہے۔ آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں انسان کتنی بھی ترقی کر لے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے بنائے ہوئے سورج اور چاند کے سسٹم میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کے ٹائم کو کوئی ایک سیکنڈ کے لیے بھی بدل نہیں سکتا۔ یہ تو ایک سورج اور چاند کی مثال ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، اور سورج اور چاند کو بھی۔ تمام آسمانی کرے اپنے اپنے مدار کے اندر تیزی سے تیرتے چلے جاتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ زیلینز سٹارز ہیں اور بلینز گلیکسیز ہیں جو ایک بنائے ہوئے خاص سسٹم کے ماتحت چل رہے ہیں، جن میں سٹارز بنتے رہتے ہیں اور ختم ہوتے رہتے ہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ سو ہمیں قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ پہلے سائنٹسٹ کہتے تھے کہ 2% سے بھی کم اسپیس ڈسکور کر لیا ہے، لیکن اب کہتے ہیں کہ 0.5% بھی ڈسکور نہیں کیا۔ اس دنیا میں جو کمیونیکیشن سسٹم چل رہے ہیں، جیسے ریڈیو ویوز، الٹرا ریڈ، الٹرا وائلٹ وغیرہ، ان سب کا بنانے والا ایک اصل سپریم خدا اللہ ہے۔ جتنے بھی سائنٹسٹ اور ریسرچر ہیں، ہم یہ نہ بھولیں کہ وہ ان سسٹمز کو استعمال کرنے کے طریقے سیکھ رہے ہیں، وہ ان سسٹمز کے بنانے والے نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی، اور طرح طرح کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ کوئی سائنسدان انسان یا کسی جاندار کے کسی بھی باڈی پارٹ کے سسٹم کو بدل نہیں سکتا، جیسے کان کو دیکھتا اور آنکھ کو سنتا نہیں بنا سکتا، اور آکسیجن کے علاوہ کسی اور سسٹم پر سروائیو نہیں کروا سکتا۔ ہر انسان چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ زندگی میں سبجیکٹ کے طور پر ایک مرتبہ کھلے دماغ سے حقیقی خدا اللہ کے وجود کی ریسرچ سائنس کی روح سے ضرور کرے، اور قرآن اور رسول اللہ کی تعلیمات میں کوئی ایسی بات تلاش کرنے کی کوشش کرے جس سے انسانیت کو فائدہ نہ ہو۔ اس ریسرچ سے ایک حقیقی خدا اللہ کے بارے میں آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا۔ آپ کو ایک اصل خدا کو جاننے کے بعد عبادت کرنے کی جستجو ہوگی، کیونکہ آسمانی کتاب قرآن اور رسول کی تعلیمات سے آپ اصل روحانی زندگی کو ایکسپیرینس کریں گے۔ آپ میڈیا اور لوگوں کے پروپیگنڈا پر دھیان نہ دیں، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک سبجیکٹ کے طور پر آپ اس کی اسٹڈی کر کے دیکھیں۔ لوگوں کے دیے ہوئے اسلام کے بارے میں ٹیررسٹ اور دوسری من گھڑت باتوں کی حقیقت آپ خود جان لیں گے کہ اسلام انسانوں کے لیے کتنا پرامن مذہب ہے۔ توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں، جن مسلمانوں کے دماغوں میں بغیر کسی نالج کے ماڈرن اسلام کا تصور ہے، انہی مسلمانوں کے ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک بننے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، یا وہ کسی بھی مذہب کا لیبل لگا سکتے ہیں۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بتوں کے پجاری اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ بت بنائے جاتے ہیں، اور یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ اتنے بڑے آسمانوں، سمندروں اور زمین کا بنانے والا، ان سسٹمز کا چلانے والا، انسان اور جانداروں کو سنتا، دیکھتا، بولتا رکھنے والا کوئی انسان یا بت خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ ان بتوں اور مخلوق کو کائنات کے بنانے والے کا لیبل اور خدا کا مددگار کس دلیل پر دیتے ہیں؟
انسانوں اور بتوں کو خدا کا لیبل دینے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کائناتوں اور دہکتے ہوئے سورج، ستاروں، سمندروں اور زمین کا بنانے والا اپنی مخلوق کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہم اللہ کے بارے میں اللہ کی آسمانی کتاب قرآن سے کچھ سیکھتے ہیں کہ اللہ ایک نور اور طاقت ہے جس کو کسی بھی بشر نے نہیں دیکھا، اور جو بھی آسمانوں، سمندروں اور زمین میں مٹیریل ہے، ان سب کا مٹیریل بنانے والا ایک اللہ ہی ہے۔ جو ذات ہر مٹیریل کو بنانے والی ہے وہ خود مٹیریل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے وجود کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات ہر انسان ذہن میں رکھے کہ اللہ کسی بھی مٹیریل سے بنا ہوا نہیں ہو سکتا، اور ہر وہ چیز جو کسی بھی مٹیریل سے بنی ہوئی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ سوائے ایک اللہ کی ذات کی ہر چیز مٹیریل سے بنی ہوئی ہے، اس لیے اللہ کو بنانے والا اور ڈکٹیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات کائناتوں، سمندروں اور زمین کی فائنل اتھارٹی ہے۔ یہ کچھ باتیں اللہ کے ایٹریبیوٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں کہ وہ ذات مالک الملک اور ذوالجلال والاکرام ہے۔ کائناتوں، سمندروں اور زمین میں اللہ کا بنایا ہوا ہر سسٹم ڈسپلننگ اور ایکوریسی پر بیس کرتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہی اسلام کی سچائی کا پروف ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا سچا مذہب اسلام جو ڈسپلن اور ایکوریسی پر منحصر ہے۔ مذہب اسلام کی پریکٹس کرنے والوں کو اپنی ہر عبادت ڈسپلن اور ایکوریسی اور ٹائم پر کرنی ہوتی ہے، جیسے 5 وقت کی اذان پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس وقت کے مطابق دینی ہوتی ہے، چاہے مسجد غریب علاقے کی ہو یا بادشاہ کے محل کی۔ نماز، روزہ، حج یا کوئی بھی عبادت معین وقت پر کرنی لازم ہے۔ جن وقتوں میں عبادت سے منع کیا گیا ہے اس وقت کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ اللہ جیسا قانون کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس قانون کے فالو کرنے والوں کو پولیس فورس یا کوئی سیکیورٹی کی محتاجگی نہیں ہوتی۔ ایک مخلص مسلمان عام مسجد میں ہو یا کعبہ کی مسجد میں 4-5 ملین مسلمان ہو، جنہیں اسلام کی عبادت کا انحصار ڈسپلن اور وقت کی ایکوریسی پر منحصر ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ کیا انہوں نے اللہ کے اذن کے خلاف بتوں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ فرما دیجئے اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک بھی نہ ہوں اور ذی عقل بھی نہ ہوں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ فرما دیجئے سب شفاعت کا اذن اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی سلطنت بھی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اور اگر ظالموں کو وہ سب کا سب مال و متاع میسر ہو جائے جو روئے زمین میں ہے، اور اس کے ساتھ اس کے برابر اور بھی مل جائے، تو وہ اسے قیامت کے دن برے عذاب سے نجات پانے کے بدلے میں دے ڈالیں گے، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ عذاب ظاہر ہوگا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان کے لیے وہ سب برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کما رکھی ہیں، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ کچھ ڈیٹیل ہم نے آپ کو 6 قسطوں پر مبنی سیریز ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک کے بارے میں دی ہے۔ ریلیجنز کی حیران کرنے والی حقیقت جاننے کے لیے ہماری آنے والی سیریز کو دیکھنا مت بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔